امت کے لیے آپ نے دین کو نہ صرف آسان کیا ہے بلکہ لوگوں کے اندر رسول اللہ کی محبت کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اکابرین کی عظمتوں اور ان کی رفعتوں اور ان کے مقامات عالی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برکت کے لیے ایک حدیث، صرف اس کا ترجمہ، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا ہے، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی توفیق دیا، خدا اس کا اثر ہمیں پوری سال رکھے۔ جو بندہ کسی نیک کام کے لیے کوشش کرے نا، وہ اس کو اگر پا لے گا تو وہ تو خیر ہی خیر ہے، نہیں پائے گا اگر اپنی کوشش کے باوجود تو خدا اس کو کبھی اجر سے محروم ہے نہیں کرتا۔ جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ہمارا کام ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اب کوئی نہ کوئی شب تو ہوگی نا لیلۃ القدر، تو باقی جو جن راتوں میں بندے نے کوشش کی اللہ نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حدیث کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کوشش کرے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من توضع فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا آتاہ اللہ مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا نماز کے لیے، کیا کیا؟ فاحسن وضوءہ، اچھے طریقے سے وضو کیا، کیا کیا؟ اچھے طریقے سے وضو کیا۔ تو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنا یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہونی ہے 1 گھنٹہ پورا آن کے مسجد میں پانی کھول کے رکھیں گے، وہ بہتا رہے گا۔ ایک بزرگ ہے، میں نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، میں نے ان کو سمجھا دیا، اس کے بعد انہوں نے غلطی نہیں کی، وہ 3 ٹوٹیاں کھول کے بیٹھے سن، 2 سال پہلے دی گل ہے۔ تو میں انہوں نے کیا بزرگو وضو تسی کر دو ٹوٹیاں تسے 3 کھولیاں، یہ گل ہے۔ اب میں گرم پانی کا انتظار کرتا پیا، گرم پانی آئے تو میں وضو کروں۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے گھر سے وضو کر کے آنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن اس کے بعد میں نے ان کو سمجھایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سمجھا دی۔ تو یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آ کے مسجد کی ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر فری ملتا ہے پانی، مسجد کا بل سارے گھروں کو زیادہ ہوتا ہے۔ یہی گل ہے نا میاں جی، گھروں میں جو پانی استعمال ہوتا ہے اس سے ڈبل بل آتا ہے مسجد کا، کیونکہ 2-3 وضو ہونے ہیں تھے، تو جی میٹر لگے ہیں اس کے اوپر۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من توضع، جس نے اچھی طرح سے وضو کیا، فاحسن وضوءہ، وضو کو صحیح طریقے سے تسلی نہ اپنے گھروں وضو کیا، ثم راح فوجد الناس، فرمایا کہ وضو کر کے پھر وہ کیا ہوا، مسجد کی طرف روانہ ہوا، اپنے گھر سے اچھی طرح جس نے وضو کیا اور اس نیت سے مسجد میں روانہ ہوا کہ میں مسجد میں پہنچ کر جماعت سے نماز ادا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ جماعت سے نماز ادا کروں گا۔ تو اس کو آتے ہوئے دیری ہو گئی، یا کوئی پرابلم آ گئی، یا پہنچتے ہوئے دیری ہو گئی، تو وہ جب مسجد میں پہنچا، فوجد الناس قد صلوا، تو لوگ نماز پڑھ چکے تھے۔ کروں وہ وضو کر کے نکلے کہ میں جا کے جماعت نال نماز پڑھاں گا، لیکن وہ کسی وجہ نال نہیں پہنچ سکا، جماعت نکل گئی۔ فوجد الناس، لوگ نماز پڑھ کے کیا ہو چکے تھے؟ جا چکے تھے۔ فرمایا کہ صلو آتاہ اللہ مثل اجرہ، فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ آئے اسی طریقے سے آ کر مسجد میں بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ چونکہ وہ نیک نیت لے کر گھر سے نکلا تھا کہ میں کروں وضو کر کے چلتا جا کے مسجد جماعت نال نماز پڑھاں گا، لیکن وہ کسی وجہ سے جماعت کو نہیں پا سکا، اس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے لیکن جماعت کو وہ نہیں پکڑ سکا، جماعت نکل گئی ہے،
سرکار نے فرمایا فصلو، پس وہ نماز پڑھے، آتاہ اللہ مثل اجر من صلاها و حضرها، فرمایا اس نماز، اس جماعت کے اندر موجود جتنے لوگ تھے ان کو جماعت سے نماز پڑھنے کا جتنا اجر اللہ عطا فرمائے گا، مثل اجر ہی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت تھی کہ میں جماعت کو پکڑ لوں، لیکن جماعت نکل چکی ہے، اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ آ کر نماز میں شامل ہو گیا۔ فرمایا خدا اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ لیکن یہ مسئلہ کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے جس کو کسی پرابلم کی وجہ سے ہے نا، میں تجھے کہا مفتی صاحب نے مسئلہ دسا آخر سے جا کے پہنچی ہے، جو جماعت ختم ہو جائے تو سمو اجر ملے گا، اس طرح نہیں، جان بوجھ کر کوئی بھی عمل کیا جائے نہیں، ہاں کوشش کی، بندے نے پہنچا لیکن جماعت کو پکڑے نہیں سکا، تو فرمایا خدا اس کو اسی کی مثل اجر دے گا۔ اور پھر کیا حضور نے فرمایا کہ لا ينقص ذالک من اجورہم شیئا، اور جنہاں لوکاں نو اللہ تعالیٰ جماعت دی نماز دا ثواب دیتا، انہاں دے اجر وچ کوئی کمی نہیں ہوئے گی۔ کیوں؟ کہ خدا دے خزانے کمی ہے ہی نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ نیت انسان کی اچھی ہونی چاہیے، اور اچھی نیت کے ساتھ اگر بندہ گھر سے چلا، اگر وہ جماعت نکل بھی گئی تو خدا اس کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز آج اسی حدیث پہ ہم اکتفا کریں گے۔ آئندہ جو منڈے کو محفل ہوگی نا، اس میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا نبی پاک کی حدیث کے اندر کہ ہم اسی پکے نمازی کس طرح بن سکتے ہیں، پکے نمازی بننے کا نسخہ۔ وہ بڑا پیارا نسخہ ہے، لیکن اس دے ہوتے اگر اسی عمل کر لیے نا تو پھر پانچ کی بھی تو سر کڑائی بھی جنت ہی جنت، پھر کیا ہے؟ جنت ہی جنت ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ انسان کی نیت اچھی ہو تو خدا کبھی اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ حدیث میں سبق ہے ہمارے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا گھر سے نکلا ہے، وضو کر کے آیا ہے، چل کر آیا ہے، اور نیت یہ تھی کہ جماعت کو پکڑ لوں گا، لیکن ظاہر مصروف تھا، کام پہ گیا ہوا تھا یا کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، لیکن جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو سلام پھیر چکا تھا امام، فرمایا نماز پڑھ لے، خدا اس کی نیت کے مطابق اس کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کو دیا۔ اور یہی اسی کی برعکس دوسری طرف کیا ہے کہ ایک بندے نے اذان سنی، وضو کیا، گھر میں نماز پڑھ لیجیے، کون جائے مسجد وچ، نماز اس کی ہو جائے گی، ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ اور وہی شخص اگر جماعت سے نماز پڑھے گا تو اگر محلے کی مسجد ہے تو 27 نمازوں کا، اور جامع مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے تو 500 نمازوں کا۔ یہ ہماری مسجد جامع مسجد ہے تو اس میں ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کا ثواب ہے، ایک نماز کے 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس میں کیا ذوق دیا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بندے کا کبھی اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ جب بھی وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر انسان کو، اگر مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، تو اپنی یہ عادت بنائیں کہ اگر آپ فارغ ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کام پہ، اگر آپ گھر میں ہیں یا فارغ ہیں تو آپ کا وضو بریک ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ وضو کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اور وضو کرنے کے بعد کوشش کریں کہ یار میں نے وضو کر ہی لیا ہے تو میں کیوں نہ 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھ لوں۔ تحیت الوضو کا مطلب 2 رکعت نماز وضو دی نماز۔ کیا بندہ یہ نیت کر لے کہ یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن میں اس لیے وضو کر رہا ہوں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو نا، اور انسان کو تو کوئی پتہ نہیں موت کب آئے، فرمایا باوضو حالت میں اگر جس کی روح قبض ہو جائے تو خدا اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے درجائے شہداء کے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی آپ کا وضو بریک ہو، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، وضو کر لیا کریں، اور اس نیت سے کہ کیا پتہ یار زندگی کو سانس ٹوٹ جائے، کم از کم وضو دی حالت بھی تو ہوئی ہے۔ اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ تحیت الوضو کہتے ہیں اس کو،
کیا کہتے ہیں؟ یا اپنی زبان دے وچ 2 رکعت نماز وضو دی نماز، وضو دے بعد جڑی نماز پڑھی جاندی، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ 2 رکعت نماز وضو کے ساتھ پڑھتا ہے نا، حضور علیہ السلام فرماتے کہ شب معراج نو مجھے اللہ نے جنت دا وزٹ کرایا، تو حضور فرماتے کہ میں آلے جنت بھی داخل ہی نہیں ہویا تو میں جنت دے اندر بلال دے قدماں دے چلنے دی آواز سنی، آہٹ سنی، حضرت بلال کے جنت میں گھومنے کی آہٹ سنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت بلال دی آہٹ پہچانی سی، اس دی وجہ کیا سی؟ حضرت بلال دی یہ عادت و شریفہ ہوتی تھی کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کی اذان دیتے تھے یا فجر کے لیے اٹھ کے اذان دیتے تھے، اذان دینے کے بعد پھر مسجد سے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور جو اصحاب صفہ تھے ان کو اٹھاتے تھے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ جب بھی بلال مسجد سے چل کے گھر کی طرف آتا نا تو بلال دے قدموں دی آواز میں مجھے پتہ چل جاتا سی کہ بلال آ رہا، یعنی کہتے بلال کے قدموں کی آہٹ سے مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ بلال کی چلنے کی آواز ہے۔ اور اس فرماتے میں جنت بھی گیا، جنت دے بھی جناب میں جنت دی سیر واسطے گیا شب معراج نو، تو جب میرے تو پہلے میں نے دیکھا کہ جنت دے بلال دے وہی چلنے دی آواز آ رہی جڑے صبح صبح میں نے اٹھان واسطے آندے رہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے خوشی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور بلال سے پوچھا کہ بلال تو کیا عمل کرتا ہے؟ میں نے تجھے تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت میں سنا ہے، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں، میری ایک عادت ہے، اور وہ عادت کیا ہے؟ اور میں جدو بھی وضو کرنا وضو تو بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا۔ نبی پاک نے فرمایا تیرا یہی عمل تجھے تیرے لیے خدا نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو یہ اپنا معمول بنا لیں اپنی زندگی کا، گھر میں ہوں مسجد میں آئیں، آپ وضو خانے میں وضو کر کے اندر آئیں، ہاں اللہ یہ کہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو، لیکن آپ وضو کرنے جب بھی 2 رکعت پڑھنے کتنا ٹائم لگتا ہے، تو بس یہ نیت کر لیا کرے وضو کرنے تو بعد کہ میں جنت داخل ہونے دا ذرا ٹکٹ لے لیں، میں جنت میں داخل ہونے دا ٹکٹ لے لیں۔ تو جنت میں داخل ہونے کا ٹکٹ کیا ہے؟ وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا